یا اللہ جن نال تو پیار کرنا ہے، یا اللہ جڑا تینوں پسند ہے اس نو تو اسلام دی توفیق عطا فرما۔ تے رب تعالیٰ نے عمر بن خطاب نو اسلام دی توفیق عطا فرمائی۔ لے کوئی بندہ اپنے پیر دی مخالفت کردا ہے تو اس بندے دی جڑی بیعت ہے نا وہ ٹوٹ جاندی آ۔ ہن بھی وقت ہے، اگر تو چاہنا ہے نا کہ میری مولا علی دے نال جڑی میں بیعت کیتی ہے وہ سلامت رہے، تے بھائیا جس نال مولا کائنات پیار کردے سن بھائیا تو بھی انہاں نال پیار کر۔ من اج تواڈے نال جڑی گل کرنی ہے وہ گل کرنی ہے فضائل عمر بن خطاب اور شہادت دے حوالہ دے نال چند ایک تواڈے سامنے گلاں کرنیاں نے۔ رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ سانو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے صدقہ دے نال سانو صحیح معنی دے اندر قرآن اور لاجپال نبی دے فرامین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان من جیڑی میں تواڈے سامنے آیا کریمہ پڑھیے، رب کریم نے اس سے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، یعنی کہ تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو رب تعالی نے آخری نبی بنا کے گھلیا ہے۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ فرما رہا ہے جڑے میرے حبیب دے نال نے نا انہاں دی صفت اشداء علی الکفار، او کفار تے بڑے سخت نے، رحماء بینہم، اور انہاں دا آپس وچ بڑا پیار ہے۔ یا اللہ ایک تے نشانی اے ہو گئی نا کہ جڑے تیرے حبیب دے غلام نے وہ غیراں دے بڑے سخت نے اور آپس وچ انہاں دا بڑا پیار ہے۔ اس تو علاوہ جڑے تیرے حبیب دے غلام نے یا اللہ انہاں دی کی پہچان ہے؟ اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا، جڑے ویلے تسی انہاں نو تکو گے رکوع وچ پاؤ گے یا سجدے وچ پاؤ گے، یا اللہ وہ رکوع وچ سجدے جاندے نے تے وہ طلب کی کردے نے؟ رب نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور رکوع وچ سجدے وچ میرا فضل تلاش کردے نے۔ یا اللہ اس تو علاوہ تیرے جڑے حبیب دے غلام نے انہاں دی کی پہچان ہے؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ایک انہاں دی پہچان اے بھی ہے کہ جڑے ویلے تسی میرے حبیب دے غلاماں نو تکو گے نا تے پشانیاں تو ویکھ کے تانوں پتہ چل جائے گا اللہ جو پال نبی دے غلام نے۔ بھائی جڑے حضور دے غلام نے انہاں دی پہچان دا طریقہ ہے کہ جڑے حضور دے غلام ہوندے نے نا، یعنی لاجپال نبی دے غلاماں علی جڑے لوگ لسٹ وچ ہوندے نے، لائن وچ ہوندے نے نا، انہاں دے کچھ خاصے نے۔ پہلا خاصہ انہاں دا اے وے کہ وہ غیراں تے بڑے سخت ہوندے نے۔ ایک دوسرا اے وے کہ وہ اپنے جڑے لوگ نے نا انہاں نال بڑا پیار کردے نے۔ تیسرا انہاں دا خاصہ ہے کہ وہ نماز پڑھدے نے۔ بھائیا اگر کوئی بندہ کہنا ہے کہ میں لاجپال نبی دا غلام ہاں، یعنی غلامی دا تے دعویٰ کردا ہے لیکن غیراں نال پیار کردا ہے تے اپنے تے بڑا سخت ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھدا تے بھائیا وہ اپنے دعوے وچ جھوٹا ہے۔ وہ پیر ہوئے تاں، فقیر ہوئے تاں، جو مرضی ہوئے دعویٰ تا کرے کہ میں لاجپال نبی دا غلام ہاں، لیکن تراہم رکعا سجدا اندے تے اے حکم نہ لگدا ہوئے تے بھائیا اس نو پیر کہنا، اللہ دا ولی کہنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے نا انہاں دے اندر اہلیاں صفات ہوندیاں نے۔ اللہ نے فرمایا جڑے میرے پیارے ہوندے نے نا انہاں وچ آ صفات ہوندیاں نے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، یعنی کہ جڑے
اللہ والے ہوندے نے، جڑے لجپال نبی دے سچے غلام ہوندے نے نا بھائی، وہ نماز پڑھن والے ہوندے نے، تے جڑے اللہ دے ولی بن جاندے نے، اللہ دے بیلی بن جاندے نے، اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور۔ یعنی کہ جڑا بندہ اللہ دا بیلی بن جاندا ہے، رب تعالیٰ انہاں نو بڑے انعام عطا کردا وے۔ بہرحال پتہ چل گیا اللہ دا ولی ہوے جڑا نمازاں پڑھدا وے، جڑا نمازاں نہیں پڑھدا وہ اللہ دا ولی نہیں ہے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولی ہوے جس جہر قضا سنت مصطفیٰ دے مطابق ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ بزرگان دین فرماندے نے کہ رب تعالیٰ نے جڑا اے فرمایا نا والذین معه، اس مراد سبحان اللہ سیدنا ابو بکر صدیق نے، اشداء علی الکفار اس مراد عمر بن خطاب نے، رحماء بینہم تو مراد عثمان بن عفان نے، تراہم رکعا سجدا تو مراد مولا کائنات نے۔ عزیزان ایمان پتہ چلیا رب تعالیٰ نے لجپال نبی دے جڑے یار نے نا انہاں نو بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے۔ ویسے لجپال نبی دے جننے غلام نے نا سارے ہی آلہ نے، جتنے آقا علیہ السلام دے صحابی سن سارے دے سارے ہی آلہ نے، سب نو رب تعالیٰ نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے، لیکن جیڑیاں شاناں رب تعالیٰ نے انہاں چاراں نو عطا کیتیاں نہ بھائیا او کسے نو عطا نہیں کیتیاں۔ جس آیا کریمہ تو پتہ چل گیا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم نو رب تعالیٰ نے بڑیاں شاناں عطا کی۔ عزیزان من چونکہ میں اج تہاڈے نال گل کرنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالہ دے نال، اس لیے میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار، بھائیا اے نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عمر بن خطاب؟ بھائیا او عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنہ نے ایک خط لکھیا تو دریائے نیل چل پیا، او عمر بن خطاب۔ کون عمر بن خطاب؟ جنہ لجپال نبی نے اپنا بھائی کیا، او عمر بن خطاب۔ کون عمر بن خطاب؟ جنہ دبار لجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا۔ کون عمر بن خطاب؟ بھائیا او عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنہ نے 22 لاکھ مربع میل یا 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کی تھی، او عمر بن خطاب۔ کون عمر بن خطاب؟ بھائیا او عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور خلافت دے اندر ایک مائدہ زمین تے تیل گر گیا، اس نے عمر بن خطاب نو آ کے دسیا تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین نو حکم دیتا، زمین نے جڑا تیل پیا سی او باہر اگل دیتا، جس سے کہن تے اگلیا، اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ کون عمر بن خطاب؟ بھائیا او عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنہ نے ہلدی ہوئی زمین تے درہ ماریا، زمین رک گئی، یعنی زلزلہ آیا سی نا تے آپ نے درہ ماریا، زمین رک گئی، یہ سر عمر بن خطاب۔ کون عمر بن خطاب؟ بھائیا او عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ تے حکم برداشت کر لیندے سن، لیکن غریباں دا یتیماں دا بڑا خیال رکھ دے سن، انہاں نو بھوک پیاس ایلیاں جڑیاں تکالیف نے انہاں تو گزرن نہیں سی دیندے، جڑا غریباں دا مسکیناں دا یتیماں دا سہارا سی نا بھائیا او عمر بن خطاب۔ کون عمر بن خطاب؟ بھائیا او عمر بن خطاب جے راتاں نو باہر نکل دے سن اپنی عوام دا پتہ لین دے لئی، کوئی بھوکا تو نہیں سویا، بھائیا او عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ چلیا کہ اے لجپال نبی دا جڑا غلام سی نا جس کا نام عمر سی، اے غیرت تا بڑا سخت سی لیکن اپنے نال بڑا پیار کردا سی، اور سانو ایک قاعدہ دے گئے کہ اپنے نال پیار کرنا ہے، غیرہ نال جویں مرضی چل لو،
لہذا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اسی کامیاب ہوئیے تو بھائیا طریقہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت عمل کیتا جائے۔ جس بندے نے عمر بن خطاب دی سیرت عمل کیتا، یقینی گل ہے بھائی جان وہ بندہ کامیاب بھائیا۔ پھر جدو پتہ چل گیا کہ کامیابی دا راستہ لجپال نبی دے جڑے اے غلام نے یعنی صحابہ اور اہل بیت انہاں دے کول ہو کے جاندا تے پھر سنچائی دینا کسی انہاں دے غلام بن جائیے۔ بھائیا جڑے بندے نے انہاں دی غلامی نو اپنایا، جڑے بندے نے انہاں دیاں گلاں تے عمل کیتا، ہر او بندہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد دا نہیں دسے، ہاں جی یہ دسے نے قرآن دا دسے نے یا لجپال نبی دے فرمان دا دسے نے۔ تے پھر سن چاہیدا وے کہ اسی بھی صحیح معنی دے اندر قرآن اور لجپال نبی دے فرمان دے نال وابستہ ہو جائیے۔ جڑا بندہ وابستہ ہو گیا او بندہ کامیاب ہو گیا۔ بہرحال میں گل کر رہا سی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالہ دے نال آ بھائیا میں تن دسنا کون عمر بن خطاب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کردے نے کہ لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعا کی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل دے ذریعے اسلام عزت غلبہ عطا فرما، یعنی اسلام دی توفیق عطا فرما۔ عزیزان من جویں کہ تسی جاندے ہو کہ رب تعالیٰ نے عمر بن خطاب نو اسلام دی توفیق عطا فرمائی۔ راوی کہندے نے کہ جدو عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیتا وہ اس گل دی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ عمر بن خطاب نال بڑا پیار فرماندا سی، کیونکہ لجپال نبی نے دعا بھی تے اے منگی سی نا، یا اللہ جن نال تو پیار کرنا ہے، یا اللہ جڑا تینوں پسند ہے اس نو تو اسلام دی توفیق عطا فرما۔ تے رب تعالیٰ نے عمر بن خطاب نو اسلام دی توفیق عطا فرمائی۔ بھائیو اس گل دی دلیل ہے جس طرح لجپال نبی سبحان اللہ عمر بن خطاب نال پیار کردے نے نا، اسی طرح رب تعالیٰ بھی پیار کردا ہے۔ تے بھائیا جدو رب اور رسول پیار کرے ایک شخص نال تے بھائیا تو عداوت لگا کے بیٹھ جائے، تو بھائیا انہاں نال دشمنی لگا کے بیٹھ جائے تے پھر توقع رکھیں کہ میں کامیاب ہو جانا، نہ بھائیا جڑا بھی بندہ رب رسول دی خلاف ورزی کردا ہے نا بھائیا اس کا ٹھکانہ اوتے ہوے گا جس نے پہلے خلاف ورزی کیتی سی۔ ہاں جس نے پہلے خلاف ورزی کیتی سی، جس نے انکار کیتا سی کہ آنا خیر میں سجدہ کر، یعنی کہ جس بندے نے خلاف ورزی کیتی، جس نے اللہ اور اللہ دے پسندیدہ بندے نال محبت نہ کیتی، وہ بھائیا اندے نال جائے گا جس نے سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دے حکم دی نافرمانی کیتی۔ بھائیا آج وقت کامیابی چاہنا میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا غلام بن جا۔ غلام بننا تیرا کام ہے تو کامیابیاں عطا کرنا اے میرے رب دا کام ہے۔ بھائیا ایسا عمر بن خطاب کون عمر بن خطاب؟ او عمر بن خطاب اس حدیث نو بھی حضرت عبداللہ بن عمر ہی بیان کردے نے۔ سبحان اللہ آپ کہندے نے کہ جڑے ویلے حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا نا تے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر دے سینے تے 3 مرتبہ اپنا دست اقدس ماریا یا رکھیا اور دعا کی یا اللہ عمر دے سینے وچ جڑی اسلام دے خلاف بغاوت سی اسلام قبول کرو تو پہلے وہ جڑے اثرات سن یا اللہ انہاں نو دور فرما کے عمر دے سینے نو ایمان دے نال بھر دے۔ یار ذرا تو اپنی ایمانداری نال دس، میں دعا کرا، کوئی پیر دعا کرے، کوئی فقیر دعا کرے، ممکن ہے کہ دعا قبول نہ ہوئے، ممکن ہے دعا قبول نہ ہوئے، جتھے لجپال نبی دعا فرما دین تو کی جاننا میں وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی۔
بھائیا اللہ اپنے گناہگار بندیاں نو کہندا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ رب تے اپنے گناہگار بندیاں دیاں وی گلاں سندا وے، دعاواں نو قبول فرماندا ہے۔ تے بھائیا جدو دونوں جہاناں دے سردار اللہ دے حبیب نے دعا کیتی ہوئے گی وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، شان والے نے جڑے ویلے دعا منگی ہوئے گی تے بھائیا تو کی جاننا ہے رب تعالیٰ نے دعا نو قبول نہیں فرمایا ہوئے گا؟ یقینی گل ہے رب تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا نو قبول فرمایا۔ بھائیا جس سے متعلق جن دے حق وچ لجپال نبی دعا کرنا رب تعالیٰ اس نو رنگ لا دیندا وے۔ ہن بھی اگر کوئی بندہ عمر بن خطاب دے ایمان دے حوالہ نال گل کرے گا تو بھائیا عمر بن خطاب نال گل نہیں کرے گا، اے سمجھو جی میں لجپال نبی دے خلاف گل کر رہا ہے تو جڑا بندہ لجپال نبی دے خلاف گل کرے گا نا پھر وہ اپنا انجام دیکھ لوے۔ بھائیا جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگ دیتی رب تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دیتی تے پھر بھائیا انہاں دے خلاف کسی نو گل کرن دی اجازت نہیں۔ اگر کوئی بندہ انہاں دے خلاف گل کرے گا تے صرف اپنی قبر نو کالیا کرے گا، اس تو علاوہ اور کچھ نہیں کرے گا۔ اور وہ لوگ جڑے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالہ نال بڑے نازیبا الفاظ استعمال کردے نے، انہاں نو میں کہنا چاہنا بھائی ذرا ایک واری اجڑیاں تاریخ دیاں کتاباں نے انہاں نو چھڑ کے انہاں نو چھوڑ دے یار، ایک واری قرآن پڑھ کے دیکھ، ایک واری یار تو احادیث دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھ، چلو اور کچھ نہیں بخاری پڑھ لے، مسلم شریف پڑھ لے، تین پتہ چل جائے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے 4 یار سن انہاں نو رب تعالیٰ نے کیڑیاں شاناں عطا کیتیاں سن۔ بھائیا 4 یار او نے جنہاں دی تاریخ اسلام دے اندر کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بھائیا جدو رب تعالیٰ نے ایڈیاں شاناں عطا کیتیاں نے تے پھر تین بھی چاہیدا کہ انہاں گلاں دا اقرار کر، اقرار کریں گا تے کامیابی لبے گی، اگر انکار کریں گا تے پھر اوتھے جائے گا جتھے ہو گیا۔ ہن وقت ہے انہاں دی غلامی دا پٹکا پہن لے، تو دنیا وچ قبر وچ اور حشر دے دیہڑے کامیاب ہو جاسے۔ اے سن عمر بن خطاب۔ کون عمر بن خطاب؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کردے نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا اسلام قبول کرنا ساڈے لیے ایک بہت بڑی فتح سی، اور آپ دی جڑی خلافت سی نا ساڈے واسطے رحمت سی۔ بھائیا عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیتا تے صحابہ کہہ رہے ہیں ساڈے لئی فتح ہے، ساڈے لئی کامیابی سی، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ویلے اسلام قبول کیتا نا تے مسلمان جو چھپ کے عبادت کردے سن انہاں نے سارے دے سامنے عبادت کرنا شروع کر دیتی۔ اس لیے تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ویلے اسلام قبول کیتا ساڈے لیے ایک بہت بڑی فتح سی، اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ آپ دی خلافت ساڈے لئی رحمت سی۔ بھائیا صحابی کہہ رہے ہیں ساڈے لئی رحمت ہے، تے او کیڑا بدبخت ہے جڑا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے گل کرے اور کہے کہ جڑی او خلافت کیتی انہاں نے مولا کائنات تو چھین کے کیتی۔ او بھائیا ساڈا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اے نظریہ آوے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو چیز عطا کیتی نا ساری دنیا رل کے بھی مولا کائنات کو وہ چھین نہیں سکتی۔ بھائیا شیر خدا سن، او شیر خدا سن جڑا بھائی بندہ ایک گل کرتا ہے اصل دے اندر او مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی شان نو گھٹان دی کوشش کرتا ہے، اور جڑا بھی بندہ مولا کائنات دی شان نو گھٹان دی کوشش کرے گا نا سنی اس نو نہیں چھوڑن گے۔ بہرحال
صحابی کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ویلے اسلام قبول کیتا ساڈے لئی فتح سی اور آپ دی خلافت ساڈے لئی رحمت سی۔ بھائی آئے نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آنا یار میں تے دساں کون عمر بن خطاب، میں تیرے سامنے کو قصے کہانیاں نہیں پڑھ رہا، میں تیرے سامنے قرآن و حدیث بیان کر رہا، جنیاں میں احادیث بیان کر رہے بھائیہ ساریاں دیاں ساریاں تینوں ستا دے اندر بڑی آسانی دے نال مل جان گیا۔ میں دسا تین کون عمر بن خطاب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کردے نے، کون انس؟ سبحان اللہ، او جنہاں نے لجپال نبی دی 10 سال خدمت کی تھی، او حضرت انس۔ آپ بیان کردے نے کہ ایک دیہڑے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی نے سوال کیتا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے لے آئے گی؟ حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی من ذرا ایک دس تو قیامت دلی تیاری کی کیتی ہے؟ اس نے کہ یا رسول اللہ میں اللہ نال پیار کرنا وا تے اللہ دے حبیب نال پیار کرنا وا۔ جڑے ویلے اس نے اے کیا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا جس نال محبت کردا ہوئے گا کل قیامت دے دیہڑے انہاں دے نال ہوئے گا۔ حضرت انس بیان کردے نے، صحابی رسول بیان کردے نے، کہندے نے کہ لجپال نبی دے اس فرمان نے جیڈا سانو خوش کیتا اور کسی فرمان نے خوش نہ کیتا۔ کہندے نے کہ جڑے ویلے لجپال نبی نے اے فرمایا جو جس نال پیار کردا ہے وہ کل قیامت دے دیہڑے اس سے نال ہوئے گا۔ جد انس کہندے نے میں تا پھر اللہ نال پیار کرنا وا، اللہ دے حبیب نال پیار کرنا وا۔ اگلے دن جملے نہ بڑے کمال دے نے، حضرت انس بیان کردے نے، آپ کہندے نے میں ابو بکر و عمر نال پیار کرنا وا اور مینوں اس گل دا یقین ہے ابو بکر و عمر دے صدقہ دے نال وسیلہ دے نال رب تعالی مینوں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اے نے ابو بکر و عمر صحابہ دا نظریہ سے جڑا بندہ ابو بکر و عمر نال پیار کرے اللہ کریم اس نو جنت عطا کر دیندا ہے۔ بھائی صحابہ ابو بکر و عمر نال پیار کردے سن اس لئی کہ رب راضی ہو جائے تے رب دا رسول راضی ہو جائے، تے او کیڑا کمینہ ہے جڑا ابو بکر و عمر نال عداوت رکھدا وے۔ بھائیا لجپال نبی دے اس فرمان تو گل واضح ہو گئی، جڑا بندہ جس نال پیار کرے گا کل قیامت دے دیہڑے اس سے نال ہوئے گا۔ بھائیا الحمدللہ رب العالمین اسی تا بھائی کہنے ہیں اسی اللہ نال پیار کرنے ہاں، لجپال نبی نال پیار کرنے ہاں، اور لجپال نبی دے جڑے چاروں یار نے اسی انہاں نال پیار کرنے ہاں، اور سانو اس گل دا یقین ہے انہاں نال پیار کرن دی وجہ دے نال رب تعالی سانو سنیاں نو معاف فرما کے اپنے پسندیدہ بندیاں دے اندر ساڈا بھی شمار فرما دے۔ آنا یار میں تن دسنا کون عمر بن خطاب۔ بھائیا تیرے سامنے کو قصے کہانیاں نہیں پڑھ رہا، قرآن و حدیث بیان کر رہا ہاں۔ ہوں بھی اگر تو نہ مننے تیری موج دی گل ہے نا، تو قرآن و حدیث نو پڑھ کے سن کے بھی اگر شان ابو بکر عمر بن خطاب عثمان بن عفان مولا کائنات دی شاناں تو نہ مننے تو بھائی پھر تیری بدبختی ہے۔ تو پھر میں تیرے بارے ایک کہہ سکنا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بھائیا کیونکہ جڑی آلیاں احادیث میں تیرے سامنے بیان کر رہا ہاں یہ تین صحیح ستہ اندر مل جان گیا، بخاری مسلم اندر تینوں مل جان گیا، اور بھائیا اور صحیح اسناد دینار مل جان گیا، اس کے اندر ذرہ برابر تین ذوف نظر نہیں آئے گا۔ میں تین دسنا کون عمر بن خطاب۔ ارے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دے نے کہ ایک دیہڑے نا حضرت عمر بن خطاب نے سیدنا ابو بکر صدیق نو تکیا اور تک کے کیا لجپال نبی تو بعد سارے انساناں وچوں سب تو اعلی جڑے ویلے عمر بن خطاب نے اے کیا نا تے ابو بکر صدیق نے کیا کہ اگر تساں میرے بارے لجپال نبی کولو اے سنیا ہے نا تے پھر عمر سن میں لجپال نبی کولو اے سنیا میں حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ عمر تو زیادہ بہترین شخص تھے علی تک سورج طلوع نہیں ہویا۔
بھائیا اے نے ابو بکر و عمر جنہ دی شان خود لجپال نبی سانو دس کے گئے نے، جنہ دی شان مقام رتبہ سن لجپال نبی دس کے گئے نے۔ بھائیا او کو بدبختی ہوئے گا جڑا ابو بکر عمر عثمان والی دا انکار کرے گا۔ جڑا بھی صاحب ایمان بندہ ہوئے گا نا وہ انہاں چاروں خلفاء نال پیار کردہ ہوئے گا اور انہاں دا غلام ہوئے گا۔ کون؟ عمر بن خطاب۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت دے دیاڑے رب تعالی اپنی شان دے مطابق سب تو پہلے جس نال مصاحفہ فرمائے گا او عمر بن خطاب ہون گے۔ رب تعالی اپنی شان دے مطابق جنہاں نو سب تو پہلے سلام بھیجے گا او عمر بن خطاب ہون گے۔ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نہ تے حکم لگدا اس نبی نے ارشاد فرمایا اے دنیا والو یاد رکھو کل قیامت دے دیاڑے رب تعالی اپنی شان دے مطابق جس دے ہاتھ تو نپ کے ہاتھ تو پکڑ کے جس نو جنت دے اندر داخل فرمائے گا او دنیا والو او عمر بن خطاب ہون گے۔ یا جنہ دے جنتی ہون دی ضمانت خود لجپال نبی دے کے گیا ہے تے بھائیا تو انہاں دے جنتی ہون دے اندر شک کرنا ہے جنہ دے بارے لجپال نبی نے ظاہر زندگی اندر ہی فرما دیتا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ بھائیا جنہ دے جنتی ہون دی ضمانت آقا الصلوۃ والسلام نے دیتی ہوئے، جنہ دے جنتی ہون دی خوشخبری لجپال نبی نو میرے رب نے دیتی ہوئے، جنہ دے بارے میرے رب نے ارشاد فرمایا ہوئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اشداء علی الکفار اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ یا جنہاں نو رب تعالی نے ایڑیاں شاناں عطا کیتیاں ہون تے تینوں کیڑا مسئلہ وے تو انہاں دے خلاف گل کرے، وہ بھی جھوٹے تاریخ داناں دیاں چند تاریخ دیاں کتاباں پڑھ کے۔ بھیا قرآن پڑھنا حدیث پڑھنا کیونکہ ساڈے کول قرآن ہے ساڈا آئیڈیل، لجپال نبی دا فرمان ساڈے کول آئیڈیل ہے، اسی کس نو اپناواں گے جس دی تقلید کران دے قرآن دی کران گے یا لجپال نبی دے فرمان دی کران گے۔ بھیا قرآن پڑھ حدیث پڑھ تین پتہ چل جائے گا اے لجپال نبی دے جڑے غلام سن صحابہ سن انہاں نو رب تعالیٰ نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں۔ بھائیا تو صحابہ دے بارے گلاں کرنا ہے، تو ابو بکر عمر عثمان دے بارے گلاں کرنا ہے، تین پتہ نہیں ہے ابو بکر عمر عثمان او نے اسلام قبول کرن تو پہلے اے مکہ دے چودھری سن، یا تاریخ پڑھ اے دے تاریخ ہی کہندی آ کہ اے چودھری سن تو ذرا اے دس جڑے ویلے اے دنیا تو گئے انہاں کول کیڑا مال سی؟ او بھائیا اے مال والے نہیں سی، اے مال لین دے لئی نہیں سی آئے، اے بھائیا او سن جنہاں نے اپنا مال قربان کر دیتا۔ اے بھائیا رب نال پیار کردے سن، رب دے حبیب نال بڑا پیار فرماندے سن، اس پیار دی وجہ نال تے انہاں نے اپنا سارا مال لٹا کے لوکاں نو دسیا کیا پیش کرے تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ آنا یار میں تم دساں کون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہڑے نا لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاماں نو مخاطب کر کے کیا، حضور نے فرمایا اے میرے پیارو، اے میرے پیارے صحابہ، میں خواب تکیا ہے، خواب دے اندر میں اتنا دودھ پیا اور اس دی تازگی میرے ناخنا تو ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اور جڑا بچیا دودھ سینا میں او اپنے یار اپنے ویر
عمر بن خطاب نو دے دیتا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیے. حضور نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے. بھائیا اے نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اے سن عمر بن خطاب آنا یار میں تم دساں کون عمر بن خطاب. اس حدیث نو حضرت ابو ذر غفاری اے او ابو ذر غفاری نے جنہاں تو بڑا مننا ہے. اگر بھائیا انہاں نو تو مننا ہے تو پھر انہاں دی ہر گل نو مننا. جو انہاں یہ حدیث روایت کی تھی اس نو بھی ماننا. اگر تو ابو ذر غفاری نو مننا ہے جس حدیث کے اندر جس صحابی دی شان ہے نا بھائیا پھر اس کا بھی اقرار کرنا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایک دیہڑے میری ملاقات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نال ہوئی. کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑیا اور پکڑ کے ہلایا کیونکہ عمر بن خطاب بڑے زور آور سن. کہتے ہیں میں درد محسوس کیتا تو میں کیا اے کفل الفتنہ یعنی کہ فتنے نو روکن والے تالے ذرا میرے ہاتھ نو چھوڑو نا. جڑے ویلے حضرت ابو ذر غفاری نے گل کیتی نا تو جناب عمر بن خطاب نے کیا اے ابو ذر ما کفل الفتنہ وہ فتنہ کیے اس تو مراد کیے. انہوں نے کیا دون پتہ نہیں ہے. لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارو اے میرے صحابہ جنی دیر تک عمر تواڈے درمیان موجود رہن گے انی دیر تک تن کوئی بھی فتنہ جڑا ہے نا عمر دے ہوندیاں ہویا اپڑے گا نہیں. اس لیے میں دن کفل الفتنہ کیا ہے. بھائیا نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیر عمر نو رب تعالی نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے. کون عمر بن خطاب. حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث نو بیان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایک دیہڑے نا حضرت عمر بن خطاب نے سفید لباس پہنیا. لجپال نبی نے جڑے ویلے تکیا نا حضور نے تکیا نا میں قربان ہوا عمر بن خطاب تو جنہاں نو لجپال نبی نے تکیا اور جنہاں نو تمام نبیاں دے امام نے تکیا اور جس نو اللہ دے حبیب نے تکیا میں اس عمر تو قربان جاوا. جڑے ویلے لجپال نبی نے تکیا نا تے عمر بن خطاب نے سفید لباس پہنے ہویا سی. حضور نے فرمایا اے عمر اے لباس نیا میں یا پرانا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پرانا ہے. حضور نے فرمایا اے عمر نیا لباس پہنے کرو اور اچھی زندگی بسر کرو اور رب تعالیٰ دوانو شہادت والی موت نصیب فرمائے. بھیا لجپال نبی نے دعا منگی حضور نے دعا دیتی کہ رب تعالیٰ دوانو شہادت والی موت عطا کرے. بھیا جس نو لجپال نبی دعا کرن سمجھو وہ بندہ کامیاب ہو گیا. بھائی جس سے آکے چ لجپال نبی دعا کر دن پچھ رہ کی جاندہ ہے. بھائیا ہون دو گلاں نہیں یا تے تین عمر بن خطاب دی شان نو مننا پوے گا. اگر تو عمر بن خطاب دی شان نو نہیں مندا تے پھر نعوذ باللہ من ذالک تینو اے مننا پوے گا جڑا شہید بندہ ہو جائے ان رب تعالیٰ کوئی مقام عطا نہیں کرتا. اگر تو کہنا ہے کہ شہید نو رب تعالیٰ مقام بڑا عطا کرتا ہے تو پھر تین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شان نو بھی مننا پوے گا نا کیونکہ آپ بھی شہید ہوئے نا. آپ نے اس مجوسی لانتی نے خنجر مار کے شہید کیتا آپ بھی شہید ہوئے نا. اور جڑا بندہ شہید ہو جائے اس سے متعلق بھی رب نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. بھیا لجپال نبی نے تو اگر فرامین پڑھے نا تو تین پتہ چل جائے جڑا بندہ شہید ہوئے گا نا حضور نے فرمایا او تے جنتی ہے ہی ہے لیکن جڑے ویلے او جنت جاوے گا نا تے کلا نہیں جاوے گا
اور لوگوں نے اپنے نال جنت دے اندر لے کے جاوے گا۔ بھائیا عام اگر کوئی انسان شہید ہو جائے، رب تعالیٰ تے رب دے حبیب تے قربان ہو جائے، رب تعالیٰ اس نو اے شان عطا کردا وے جے لجپال نبی دے غلام سن، رب تعالیٰ نے انہاں نو کیڑیاں شاناں عطا کیتیاں ہون گیاں۔ حضور دے جننے غلام سن بھائیا سارے بڑیاں شاناں والے، لیکن جڑے چار یار سن نا حضور دے، انہاں نال لجپال نبی بڑا پیار فرماندے سن۔ بھائیا اس وڈی پیار دی دلیل کی ہے، جس طرح لجپال نبی دے نال ظاہری دنیا سن، جس طرح مزار وچ گیا تے لجپال نبی نے اپنے کول سد لیا، پتہ چلیا لجپال نبی ابو بکر عمر نال بڑا پیار فرماندے سن۔ لہذا اگر کوئی بندہ کامیابی چاہتا ہے تو بھائی طریقہ ہے وے ابو بکر عمر دا غلام بن جائے۔ غلام بننا اس دا کام ہے، کامیابیاں عطا کرنا میرے رب دا کام۔ سن عمر بن خطاب آنا یار میں دساں کون عمر بن خطاب۔ اس حدیث نو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر رہے ہیں۔ یا تک ہے کہ میں جناب عباس نو مندا نہیں، انہاں دے بیٹے عبداللہ نو مندا نہیں۔ اگر بھائیا مننا ہے نا، یہ جڑی حدیث سے بخاری شریف کے اندر تن بڑی آسانی دے نال مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کردے نے کہ جڑے ویلے اللہ اکبر کبیرہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو اس مجوسی نے خنجر ماریا اور یکم محرم الحرام نو آپ دی شہادت ہوئی نا، جڑے ویلے آپ دنیا تو رخصت ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرت عمر بن خطاب نو تخت تے رکھیا گیا، صحابہ ارد گرد بیٹھ گئے اور انہوں نے دعا و استغفار کیتا اور عمر بن خطاب دے حوالہ نال بڑیاں چنگیاں گلاں کر رہے سن، عمر بن خطاب دی تعریف کر رہے سن، کہہ رہے سن کہ عمر بن خطاب جڑے سن وہ بڑے چنگے سن، جلے بھی انہاں فیصلہ کیتا قرآن و حدیث دے عین مطابق کیتا۔ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں صحابہ دی گلاں سن رہا سا تے میرے پیچھے ایک شخص کھڑا سی، اس نے میرے نا کندھے تے ہاتھ رکھیا، جڑے پہ ہاتھ رکھیا کہندے نے میں ڈر گیا اور میں فوراً پیچھے ہٹ کے دیکھا کہ مولا کائنات سن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سن، اور اس انہاں جملیاں دے نال حضرت عمر بن خطاب نو یاد کر رہے سن اور کہہ رہے سن کہ عمر بن خطاب بڑے چنگے سن۔ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب دی تعریف کر رہے سن، وہ بھائی مولا علی کر رہے سن، مولا علی جنہاں نو تو پتہ نہیں کی کچھ مننا ہے، وہ مولا علی عمر بن خطاب دی تعریف کر رہے سن۔ تو کہنا ہے کہ میں مولا علی نو اپنا پیر مننا نہیں، او بھائیا تیرے پیر تے عمر بن خطاب نال پیار کر رہے ہیں تے تو عمر بن خطاب نال دشمنی لگا کے بیٹھا ہوئے ہیں۔ بھائیا یاد رکھ جڑے ویلے کوئی بندہ اپنے پیر دی مخالفت کرتا ہے تو اس بندے دی جڑی بیعت ہے نا وہ ٹوٹ جاندی ہے۔ ہن بھی وقت ہے، اگر تو چاہنا ہے نا کہ میری مولا علی دے نال جڑی میں بیعت کیتی ہے وہ سلامت رہے، تے بھائیا جس نال مولا کائنات پیار کر دے سن بھائیا تو بھی انہاں نال پیار کر۔ احادیث دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھ جڑیاں بالکل صحیح ہون، جڑیاں صحیح احادیثیاں کتاباں نے وہ اٹھا کے دیکھ، تینوں پتہ چل جائے گا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق عمر اور عثمان دے نال بڑا پیار فرماندے سن۔ بھائیا جدو وہ پیار فرماندے سن تے تو انہاں نو پیر بننا ہے تے تیرا بھی حق بندا ہے ابو بکر اور عثمان دے نال تو پیار کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے کہ مولا کائنات حضرت عمر بن خطاب دی تعریف کر رہے سن اور نال اے کہہ رہے سن اے عمر رب تعالی تیروں تیرے رفیقاں دے نال ملا دے رہے، یعنی لجپال نبی اور ابو بکر صدیق دے نال ملا دے رہے۔ اے جڑے کلمات نے نا مولا علی دے اپنے نے، مولا علی فرماندے نے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مولا علی خود فرماندے نے اے عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنیا، حضور فرمایا میں ابو بکر عمر فلا جگہ تے گیا، میں ابو بکر عمر ادھر گیا، اسی داخل ہوئے اسی نکلے، کہندے نے کہ لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال رہندے سن، حضور انہاں نال بڑا پیار فرماندے سن تے مولا علی کہندے نے کہ میری یقین ہے
رب تعالیٰ نے تہاڈا ساتھ تہاڈے رفیقہ دے نال کر دیتا ہونا وے۔ بھائی مولا کائنات نے بھائی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر و عمر عثمان نال پیار کر دے ہون کہ بھائی تو دشمنی لگا کے بیٹھا ہوئے بھیا ہن تیرے کول وقت ہے اکھا بند ہون تو پہلے اے جڑی روح تیرے جسم تو جدا ہوئے اس تو پہلے بھیا تحقیق کر لے بھیا اس تو پہلے جڑے صحیح احادیث نے صحیح اسناد نال بھیا انہاں نو پڑھ لے تے تینوں پتہ چل جائے گا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ نال بڑا پیار فرماندے سن بھیا جدو صحابہ دا اہل بیت دا صحابہ نال بڑا پیار سی تے پھر سن بھی صحابہ نال بھی پیار کرنا چاہیے تے اہل بیت نال بھی پیار کرنا چاہیے اور بالخصوص او لوگ جڑے صحابہ دی آڑ وچ اہل بیت نو برا کہندے نے انہاں نوں ہوش تے ناخن لینے چاہیے نے اور جڑے اہل بیت دی آڑ صحابہ دے بارے بک کردے نے انہاں نوں اپنی زباناں سنبھالنیاں چاہیے نے بھائیا او سن جنہاں دا آپس وچ بڑا پیار سی۔ بہرحال میں گل کر رہا سی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالہ دے نال رب نے انہاں نوں بڑی شان عطا کیتی تائیں رب تعالیٰ نے انہاں دے متعلق فرمایا نا اشداء علی الکفار بھائی احسان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا گواں کہ رب تعالیٰ سانوی صحیح معنی دے اندر قرآن اور حدیث سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین۔